معزز سامعین کرام، ایک کے بعد دیگرے دو ایسی شخصیات ہمارے درمیان سے رخصت ہوئی ہیں جن کا اردو ادب اور اردو معاشرے سے گہرا تعلق تھا۔ عارف خورشید صاحب اہل قلم تھے اور عبدالستار صاحب ادبی محفلوں کے، ادبی اجلاسوں کے مستقل سامع تھے۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ بھئی یہ عبدالستار صاحب کا کیا تعلق ہے ادب سے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو شاعری کرتے ہیں اور ادب تخلیق کرتے ہیں تو وہ اس کے سامع اور قاری تھے، یہ ان کا تعلق ہے اردو ادب سے۔ عبدالستار صاحب ایک ایسی وزادار شخصیت تھے جنہوں نے، مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ آج تک کوئی اردو کا پروگرام مس کیا ہو جس میں شریک نہیں رہے ہوں، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے گھر پر مجلس عہد ساز کی جانب سے محترم اخترالزمان ناصر کے زندگی کے حالات کا ایک سلسلہ ان کو سننے کا شروع کیا گیا تھا۔ ممکن ہے جو کیسٹوں کی صورت میں آج بھی ان کے گھر میں یا رفیع الناصر صاحب کے پاس غالباً موجود ہے۔ تو ایسی انجمنیں اپنے گھر پر بھی وہ منعقد کرواتے رہے ہیں، چاہے وہ ادبی ہوں، تاریخی ہوں، علمی ہوں۔ اور عارف خورشید صاحب کے بارے میں تو آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں۔ عارف خورشید صاحب کے سلسلے میں دو تعزیتی نشستیں ہو چکی ہیں، ایک تو بزم فروغ ادب کی جانب سے ہوئی ہے اور دوسری ادبی نشست بزم عالمگیر ادب، بزم شگفتہ ادب اور بزم مطلع ادب کی جانب سے منعقد ہو چکی ہیں۔ عارف خورشید صاحب کی زندگی کا وہ پہلو یا ان کی افسانہ نگاری کا وہ پہلو جو ابھی تک ان انجمنوں میں یا ان تعزیتی اجلاسوں میں زیر گفتگو نہیں آیا، وہ تھا عارف خورشید کے افسانوں کا وہ انوکھا پن جو انہوں نے شعور کی رو کے طور پہ برتا ہے۔ جس زمانے میں عارف خورشید نے شعور کی رو پر یا شعور کی رو کی تکنیک کو اپنا کر افسانے لکھے، ناولٹ لکھا، وہ اس وقت معدوم تھی۔ شعور کی رو میں لکھنا اردو ادب میں تو نہیں تھا، دیگر زبانوں کے ادب میں ممکن ہے رہا ہو۔ شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال انہوں نے ایسے وقت میں کیا جب لوگ اسے اردو ادب میں قارئین اس سے واقف نہیں تھے یا اس طرح کی افسانے اور کہانیاں ان کو پڑھنے کو نہیں ملتی تھی۔ عارف خورشید کا ناولٹ لہو لہو آرزو اس کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ اس کی زبان، اس کا بیان اور شعور کی رو کی تکنیک، احساس کا زخمی مجسمہ اور خزائے عمری، یہ دو افسانے اور ایک ناولٹ، اور بھی افسانے ہوں گے لیکن مجھے ابھی یہی یاد آ رہے ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ تو میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب سے عارف خورشید صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی شعور کی رو کا افسانہ خزائے عمری بالکل میرے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ وہ شخص مر چکا ہے اور اس کے زندگی کے حالات سب اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں کہ کون کیا کرتا تھا، کون اس کو پانی پلاتا تھا، کون اس کے لیے اس کے کپڑے دھوتا تھا، وہ اس کی بہو اور بیٹا کیا کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں، سارے مناظر دیکھ رہا ہے اور اپنی جگہ بے بس پڑا ہوا ہے۔ تو آج ان کے انتقال کے بعد سے وہ افسانہ مستقل میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اس لیے میں نے شعور کی رو کی تکنیک کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ عارف خورشید صاحب پر اظہار خیال کرنے کے لیے محترم میرے بڑے بھائی، میرے دوست جناب عظیم راہی صاحب تشریف لائیں۔ عظیم راہی صاحب، 1972 میں عارف خورشید صاحب کا ڈرائنگ ٹیچر کی حیثیت سے مولانا آزاد ہائی اسکول میں تقرر ہوا اور 1973 جون 73 میں 9th کلاس میں میرا داخلہ ہوا۔ تو وہ ڈرائنگ کے ٹیچر تھے، کبھی کبھی خالی پیریڈ لیا کرتے تھے، تو ایک طرح سے وہ میرے استاد رہے۔ یہ 1973 کی بات ہے۔ بعد میں جو ہے میرا لکھنے لکھانے کا شوق شروع ہوا اور 1980 کے آس پاس وہ اورنگ آباد ٹائمز آتے تھے قمر اقبال صاحب کے پاس، تو ہماری ملاقاتیں شروع ہوئی
اور وہاں سے جو ملاقاتوں کا سفر ہے وہ رفاقتوں کا سفر تقریباً 40 سال کے طویل عرصے پر محیط ہے. اور وقت چونکہ کم ہے میں بہت ساری باتیں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک میرے عارف خورشید صاحب میرے استاد، میرے بڑے بھائی، میرے دوست، بے تکلف دوست، ایک ایسی شخصیت اچانک درمیان سے اڑ گئی کہ جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں. وہ بہت ہی زندہ دل اور بہت زیادہ جو ہے مخلص اور ہر ایک کی مدد کام میں آنے والے شخص تھے. اور انہوں نے جو ہے ادبی یعنی پہلے وہ ڈرائنگ ٹیچر ہوئے، پھر انہوں نے بزنس بھی کیا، اس کے بعد مختلف جہتوں پہ انہوں نے کام کیا. ایسی شخصیت جو اپنی ذات میں انجمن تھی. اور حیرت اس بات کی ہے کہ انہوں نے بزنس، سروس اور دوسرے سوشل ورک کرتے ہوئے ادبی سفر کو پورے انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ تسلسل کیونکہ ادب جو ہے تسلسل چاہتا ہے، تو وہ اس تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھا. اور نہ صرف یہ کہ صرف ادب میں ایک صنف پہ انہوں نے اکتفا کیا، بلکہ مختلف اصناف پہ، جیسے افسانے لکھے، شاعری کی، خاکے لکھے، افسانچے لکھے اور تبصرے کیے، تنقیدی مضامین لکھے. اور اتنا سب کرنے کے بعد تقریباً اورنگ آباد کے پہلے وہ ادیب شاعر ہیں جن کی 17-18 کتابیں جو ہے منظر عام پہ آئی ہے. یہ ایک بڑا کام ان کا رہا، بالکل لگے رہے وہ. اور سب سے بڑی بات یہ تھی ان کی کہ وہ جو ہے کتابیں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کتاب تیار ہو گئی، چھپ گئی تو لوگوں کو لے جا کر دیتے تھے. کتاب چھپی سب کو دیتے تھے. اس معاملے میں مجھے اور حسنین صاحب کو بولتے تھے کہ تم لوگ کنجوس ہیں، لوگ کتابیں نہیں دیتے. ان کی کتاب آ گئی کہ وہ جو ہے ہر شخص کو جو ہے لے جا کے کتاب دیتے تھے. یہ ایک کتاب دینے کا اہتمام اور سب سے ملنے کا اہتمام ان کی خاصیت تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے خود کا ادبی کام کرتے ہوئے دوسرے احباب اپنے جو تھے ادیب شاعر، ان کی کتابوں کی اشاعت کے لیے ان کو متوجہ کرتے رہے. جیسے محترم فاروق امین صاحب یہاں تشریف فرمائیں، ان کی پیشرو غزلیں کی اشاعت کے لیے انہوں نے مسلسل وحید کلام صاحب کے وحید کلیم مرحوم کے مجموعے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ بھئی مجموعہ آنا چاہیے. قاضی رئیس صاحب کا 8 مجموعہ شائع ہوا. تمام دوستوں کے مجموعوں کی اشاعت کے لیے انہوں نے کوشش کی اور نوائے دکن پبلیکیشن کے نام سے ایک پبلیکیشن جاری کیا. اس کے تحت میں سمجھتا ہوں تقریباً 2 درجن کتابیں شائع ہوئی. یہ ایک ان کا بہت بڑا کام ہے. یعنی خود کا ادبی کام کرتے ہوئے دوست احباب کے لیے انہوں نے جو ہے ایک مثالی کام یہ کیا کہ ایک پبلیکیشن قائم کیا. اور اس پبلیکیشن کے تحت میری بھی 4-5 کتابیں شائع ہوئی. بعد میں انہوں نے ایک ہند اردو سوسائٹی قائم کی، سوسائٹی کے صدر بنے. اس کے تحت ادبی اجلاس پروگرام وہ لیتے رہے. اور پچھلے 10 سال سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں عالمگیر ادب کا قیام عمل میں آیا. اور عالمگیر ادب کے تحت جو ہے کتابی سلسلہ جو ہے جو تقریباً 700-800 صفحات پر مشتمل ہے، ایسے مجلے انہوں نے شائع کیے، جس میں سب سے پہلا نمبر اسلم مرزا صاحب کا، پھر سیر سیدی صاحب کا، پھر خود عارف خورشید صاحب کا. اور اس طریقے سے 7 نمبر اس کے شائع ہو چکے ہیں اب تک، جو پورے ہندوستان میں ایک ریکارڈ ہے. اور 8واں نمبر ابھی انشاءاللہ قمر اقبال صاحب کا عنقریب منظر عام پر آئے گا. تو ان کی بڑی خواہش تھی. اب یہ تھا کہ میرا نمبر جو ہے نکالنے کے لیے وہ مسلسل میرے پیچھے پڑے تھے. اور اسی سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی تمہارے گھر پہ میٹنگ ہونی چاہیے. الحمدللہ میں حج سے واپس آنے کے بعد سے ان کا مسلسل تقاضا تھا کہ تمہارے گھر میٹنگ ہو، تمہارا نمبر کام شروع ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی قمر اقبال صاحب کا نمبر آنے کے بعد دیکھیں گے. بہرحال وہ بڑی میرے سے جو ہے، اب یہ تو یعنی رسمی بات ہوگی کہ میرے سے بہت محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے. وہ تو آپ نے دیکھ لیے کہ ان کے رفاقت کا سفر میرے گھر کے سامنے ختم ہوا ایک طرح سے. اور وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں نے ابھی مصطفیٰ سے بھی کہا کہ میں بہت مشکل سے یہاں آیا ہوں، اور میں جو ہے بڑی ہمت جٹا کے جو ہے اس دن نشست میں نے بولا. بہت ساری باتیں ہیں، ایک 40 سال کی باتیں 4-5 منٹ ہو نہیں سکتی، لیکن بہرحال ایک ایسی شخصیت ادب کی جنہوں نے عالمگیر ادب کے تحت ایک باقی عالمگیر ادب کا کام کیا. اور یہ سلسلہ شروع کیا، نوائے دکن پبلیشنگ سلسلہ شروع کیا، سوسائٹی قائم کی، اس کے تحت نشستیں کی، اور سب ادیبوں شاعروں کو ساتھ میں لے کے چلنے کا کام کیا. اور وہ بہت بے باک دو ٹوک آدمی تھے، بہت جو آتا تھا لکھتے تھے. ان کے افسانوں پہ ابھی ابوبکر رہبر صاحب نے فنی اعتبار سے بات کی، تو ان کے پاس شعور کی روح کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور ٹیکنک تھی، وہ جو ہے خود کلامی کی جو ٹیکنک تھی. جیسا ان کا افسانہ ہے قافلے والوں سچ کہنا، اس میں وہ ٹیکنک انہوں نے استعمال کی ہے. بے آواز شہادت جو ہے اس افسانے میں یہ ٹیکنک ہے. اور اڑائی ہوئی گلی بول کے ایک افسانہ ہے ان کا. ایسے بہت افسانے ان کے بہت جو ہے قابل ذکر ہیں. ان کے افسانوں کے 4 مجموعے شائع ہوئے، افسانچوں کے 4 مجموعے شائع ہوئے، خاکوں کے 2 مجموعے شائع ہوئے. تو بہرحال اور ابھی ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کر رہے تھے پچھلے 2-3 سال سے کہ مراٹھواڑہ میں
آزادی کے بعد سے جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کا ایک انتھولوجی جو ہے وہ مرتب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے تقریباً 500 کتابیں جمع کی، اور وہ کام بالکل اب قریب الختم تھا۔ تو دیکھیے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، ہم سب احباب مل کے، کہ وہ کام جو ہے منظر عام پر آ جائے۔ ان کے لواحقین بھی یہاں ہیں، میں ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور ان کے لواحقین کو ساتھ میں ہم سب کے لیے اللہ ہم کو سب کو صبر جمیل عطا کرے، انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور اس طریقے سے محترم عبدالستار صاحب جیسا کہ ابھی بتایا گیا، مجلس احساس کے وہ ذمہ دار تھے اور ہر ادبی اجلاس میں شریک ہوتے تھے۔ میری ان سے ملاقاتیں رہی، لیکن اتنی شناسائی زیادہ نہیں تھی، اتنا ربط نہیں تھا، لیکن بہرحال میں نے جب بھی دیکھا ان کو، وہ ادب نواز شخصیت تھے، ادب پرور تھے، اور ہماری ادبی شخصیتوں کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ میں ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، جنت نصیب کرے، اور ان الفاظ کے ساتھ میں ودا لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔